أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے اس عظیم ترین سورت کی تفسیر اور تفصیل لگاتار کئی دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آج کا یہ اس سورت کے تعلق سے 11واں درس ہے. سامعین کرام، اس سے پہلے 5 آیات کی تفسیریں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 آیات کی تفسیریں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ جو 4 آیات ہیں، ان 4 آیات کی تفسیریں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے پیش کر دی ہے. آج ہم آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں بتلائیں گے. معزز سامعین کرام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو سورت ہے اس کے کئی نام ہیں، اور اہل علم مفسرین کرام کے بیان کے مطابق یہ جو سورت ہے اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، دعا، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھلائی ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. معزز سامعین کرام، اب تک کی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ان کے اوپر آپ جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی بندہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جھکے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور پھر جا کر کے دعا کرنی چاہیے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقوں کو یہاں پر بھی بتلایا ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگنے کے لیے سکھلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. دیکھیے، نعبد اور نستعین یہ 2 لفظ ہے. نعبد جو ہے یہ عبادت سے ہے، اور عبادت کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ عاجزی اور انکساری، عجز و انکسار اختیار کرنا. اسی سے عربی میں ہوتا ہے طریق المعبد، ایسے راستے کو کہتے ہیں جس راستے پر بہت زیادہ چلا جاتا ہے. اور اسی سے ہوتا ہے بعیر المعبد، یعنی ایسا اونٹ جس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جائے، ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے طریق المعبد. معزز سامعین اکرام، شرعی اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں کمال درجے کی محبت، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری، اور حد درجہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا، یہی عبادت ہے. یہ اگر چیز پائی گئی کسی کے لیے بھی تو وہ عبادت ہو جائے گا. حد درجے کی محبت، حد درجے کی عاجزی اور انکساری، اور کمال درجے کا خوف اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہی ہوگا، اگرچہ وہ شرک ہو جائے گا. سامعین کرام، اہل علم کے بیان کی روشنی میں عبادت کہتے ہیں ہر اس عمل کو، ہر اس کام کو کہ جس عمل کو کرنے کی وجہ سے یا جس کام کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے. عبادت کا معنی 3 ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پرستش کرنا، دوسرا ہوتا ہے کمال درجے کی محبت اور بندگی، اور تیسرا ہوتا ہے ہر وقت کی غلامی. یہاں پر نعبدو کے اندر جو عبادت کا لفظ ہے اس میں تینوں معنی آتا ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ جو عبادت ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب ہم لوگ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کی قلبی، بدنی اور مالی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو یہ جو 3 طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک قلبی عبادت، دوسرا بدنی عبادت، اور تیسرا مالی عبادت. قلبی عبادت کے اندر توکل آتا ہے، خوف آتا ہے، امید آتا ہے، عاجزی انکساری آتی ہے، تذلل آتا ہے، خشوع اور خضوع آتا ہے. یہ قلبی عبادت کا مطلب یہ ہے
کہ بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا جائے، امیدیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی وابستہ کیا جائے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت کرتا ہے ویسی محبت کسی سے نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی عاجزی، انکساری اور خضوع اختیار کیا جائے، اسی کو کہتے ہیں قلبی عبادت، جو دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حد درجے کا توکل، اعتماد، بھروسہ، امید، خوف، عاجزی، انکساری، محبت جب انسان کے دل کے اندر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ قلبی عبادت ہے۔ اسی طرح سے بدنی عبادت کہتے ہیں، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، چاہے نفلی نمازیں ہوں، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے ہر وہ احکام جس کو عملی طور پر انسان پورا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت۔ اور مالی عبادت آپ جانتے ہی ہیں، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، یہ تمام کے تمام مالی عبادت ہے۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر ان عبادتوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے انجام دیا جائے یا پھر انہی چیزوں کو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ جب نماز پڑھو یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو تو دعا میں سب سے پہلے یہ کہو ایاک نعبد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دوسرا جو جملہ ہے وہ ایاک نستعین و ایاک نستعین، نستعین و ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر نستعین کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں استعانت سے آیا ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ اب اس روئے زمین پر، اس دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے دو ہی فیکٹر ہوتا ہے۔ پہلا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی فائدہ حاصل کرے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ انسان نقصان سے بچے۔ اس کو عربی زبان میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا۔ اب یہ جو فائدہ حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا جس کو استعانت کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ عمل یا ان کاموں میں سے کوئی کام، یعنی مدد طلب کرنے میں سے کوئی کام، اگر مدد طلب کرنے کا کوئی بھی کام ہو، ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو پکارے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، یا کسی پیر کو پکارے یا کسی ہستی کو پکارے اور کہے کہ آئیے ہماری مدد کر دیجئے، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سماج و معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یا غوث العظم المدد۔ یہ غوث العظم جو ہے نا، جس کو غوث العظم کہتے ہیں یا غوث الورا کہتے ہیں، یہ دراصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے، جن کو لوگ غوث العظم بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں، دستگیر بھی کہتے ہیں، غوث الورا بھی کہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، یا غوث العظم المدد، اے غوث اعظم مدد کر دیجئے، اے غوث اعظم تمام غموں کو دور کر دیجئے، اے غوث اعظم دنیا میں ہم لوگوں کو اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کو خوش رکھیے، شاد رکھیے، آباد رکھیے۔ تو اب یہ جو غوث العظم ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں، وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روح کو قبض کر لیا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں نہیں ہے، کسی کی کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا غوث العظم المدد، اے غوث اعظم مدد کیجئے، اس کے پیچھے جو عقیدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے پیران ہیں، یہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہماری مدد کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بس یہی شرک ہے۔ اسی کو مدد طلب کرنا کہتے ہیں، اسی کو پکارنا کہتے ہیں، اسی کو دعا کرنا کہتے ہیں۔ دیکھیے دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے شریعت میں عبادت۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں تو وہاں پر سجدہ تھوڑے نہ کرتے ہیں، نہیں ہم پیر صاحب کے لیے نماز تھوڑے نہ پڑھتے ہیں۔ دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تصریح کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی آدمی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنے پیر کو پکار رہا ہے، یقین مانیے وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی سے مدد طلب کرتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں پر ہوں، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس کے اندر سے کتاب لا دیجئے، یا کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے، ذرا ایک گلاس پانی پلا دیجئے، تو یہ دنیا کی مدد و معاونت ہے، یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو دنیا چل بھی نہیں سکتا، شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔
لیکن ایسی چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اس سے مانگے. مثال کے طور پر ایک پیر صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عذاب سے بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب ایک آدمی گیا اور پیر صاحب کے پیر پہ پڑ گیا اور کہا کہ ہم کو اولاد دے دیجئے. پیر صاحب زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن اس سے اولاد مانگا، اس نے شرک کر دیا. پیر صاحب ہم کو رزق دے دیجئے، ہماری رزق نہیں چل رہی ہے، اس نے رزق مانگا، اس نے شرک کر دیا. ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم کو عذاب سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے. پیر صاحب کے پیر پر گر کر کے وہ بول رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز میں مدد طلب کر رہا ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور یہی مدد طلب کرنے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. سامعین کرام، جو لوگ عربی زبان سے تھوڑی بھی واقفیت رکھتے ہیں ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو نعبدو کا جو لفظ ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں. اور نستعین کا جو لفظ ہے یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. اگر اس طرح سے پڑھا جائے نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اگر ایسا کہے گا تو بھی چلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعبدو کو اور نستعین کو بعد میں رکھا ہے اور اس سے پہلے ایاکا کا لفظ ہے. ایاکا دونوں فعل سے پہلے ایاکا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حسر اور تاکید. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کریں گے. یہی اصل مفہوم اس کا. تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ، تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں ہے. ہر طرح کی بگڑی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہم اس چیز کے اوپر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہاں پر دیکھیے نعبدو و نستعین یہ دونوں جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ جمع متکلم کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ نماز، فرض نماز چاہے نماز، یہ باجماعت نماز اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان باجماعت نماز پڑھے، اکیلے اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھے، باجماعت نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں. اسی طرح سے سماج و معاشرے کا کام بھی اجتماعی طور پر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بندہ کہہ رہا اللہ سے، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ. معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات ہم آپ کو اور بتلا دیں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں عام طور پر. جو اب تک کی جو تاریخ ہے دنیا کی آپ دیکھیں گے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسے لوگوں کی قسم ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ہم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجبور اور بے بس ہیں. ایسے لوگوں کا نام جبریہ، فرقہ جبریہ رکھا گیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر کے آگے بالکل مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں جبریہ. اور ایک ایسے لوگوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ مختار مطلق ہیں، ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ایسے لوگ قدریہ ہیں، قدریہ. اور ایک تیسری قسم بھی ہے لوگوں کی، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے بس بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج بھی سمجھتے ہیں. یہ لوگ حق پر ہیں. اب دیکھیے یہ جو 4 الفاظ کا جو جملہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باطل فرقوں کا رد کر دیا ہے. دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو بندہ اس وقت یہ اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے جو مجھ کو اختیار دیا ہے اس اختیار کو سامنے لا کر کے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ تمام کی عبادتوں سے رکتے ہیں، یہ تو نے اختیار دیا ہے. لہذا اس اختیار کو جب سامنے رکھا تو جو فرقہ جبریہ ہے جو اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے ان کا رد ہو گیا. لیکن آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ بندے کہو ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. جب مدد طلب کرنے کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو مختار مطلق فرقہ ہے ان کا رد کر دیا کہ
عبادت کرنا تو ضرور اپنے اختیار سے کرے گا، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتا ہے، تجھ کو اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی۔ بغیر اللہ کی مدد طلب کیے ہوئے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کیا سکھلایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ سیدھا راستہ دکھا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سیدھے راستے کو پانا اور پانے کی کوشش کرنا اور اپنے اختیار کو بروئے کار لانا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ وسیلہ، یعنی دعا کرنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ وسیلہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، وسیلہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن وسیلے کے لیے کنڈیشن ہے۔ وسیلے میں پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو سامنے رکھ کر کے، یا حی یا قیوم یا اس طرح کے جو اسماء الحسنہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ بندے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے آپ کے سماج و معاشرے میں، آپ ان سے دعا کروا لیجئے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور تیسرا وسیلہ نیک عمل ہے۔ دیکھیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے، لیکن مدد طلب کرنے سے پہلے اپنی عبادت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد طلب فرما، اور ہماری مدد فرما۔ اور اس کے بعد بندے نے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا ہے آخر تک۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری اہم ترین باتیں ہیں، اور بھی بہت سارے اہم ترین پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔